الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے میں 5 رکوع اور سورہ المائدہ کا 1 رکوع مکمل ہوا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 پر، آیت نمبر 5 کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کے رکوع میں شریعت کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کا جو عظیم الشان احسان دینی اور روحانی اعتبار سے ہوا اس کا ذکر تھا، اور ساتھ ہی کچھ حلال جانوروں کی چیزوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر رکھی ہیں، اور نکاح اہل کتاب کے ذبیحہ اور اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کا ذکر آیا۔ چونکہ یہ چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو پا کر ایک مومن بندے کے دل میں آتا ہے کہ اپنے مالک کا، اپنے خالق کا شکر ادا کرے کہ جس اللہ نے ہمارے لیے یہ سارے انتظامات کیے اور دنیا کی لذتیں ہمارے لیے رکھیں، ہماری طبیعت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، پیٹ کے لیے، کھانے کے لیے اور خواہشات کے لیے اللہ نے ہمارے لیے یہ چیزیں بنائیں، تو اب ہم اس اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اس اللہ کی عبادت کریں، اس اللہ کو راضی کریں۔ تو اس اللہ کی عبادت کے لیے جب انسان تیار ہوگا تو اس کے لیے عبادت کرنے سے پہلے اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرنی چاہیے۔ اس پاکیزگی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، عبادت کے لیے اٹھو، سو کر اٹھو یا دنیا کے مشاغل چھوڑ کر کے نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو، تو عبادت کرنے سے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے اپنی پاکیزگی حاصل کر لو۔ پاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو باطنی پاکی، ایک ظاہری پاکی۔ تو باطنی پاکی تو دل کی پاکی کہلاتی ہے کہ دل گندگیوں سے، برے جذبات سے، بری محبتوں سے اور فاسد چیزوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے دل پاک ہو۔ تو دل کی پاکیزگی بھی چاہیے اور ظاہری پاکیزگی ہوتی ہے، وہ پانی سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور ظاہری پاکیزگی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ظاہری پاکیزگی ایک تو ہوتی ہے گندگی سے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، مثلا نجاست لگی ہوئی ہے، پیشاب پخانہ لگا ہوا ہے، کوئی اور گندگی لگی ہوئی ہے کپڑے میں یا جسم میں یا نماز کی جگہ میں، تو اس کو بھی پاک کرنا ہوگا۔ اور ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے بدن اس کو محسوس کرتا ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ ناپاکی نظر نہیں آتی، حکماً ناپاکی ہوتی ہے۔ پیشاب کیا، پیخانہ کیا، یا ریا خارج ہوئی، یا سو کر اٹھا ہے، یا مثلا اس کے خون نکل آیا تھا، تو اس طرح کی چیزوں سے انسان کے بدن میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، تو اس کو نشاط کی ضرورت پڑتی ہے، تازگی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے اندر چستی پیدا ہو، تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے جب چلے تو اس کے اندر چستی اور نشاط ہو اور اس کے اندر سستی اور کاہلی ختم ہو چکی ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی پاکی رکھی جس کو وضو کہا جاتا ہے، اور ایک بڑی پاکی رکھی جس کو غسل کہا جاتا ہے۔ بڑی پاکی حاصل کرنے کی ضرورت جب پڑتی ہے جب انسان کو نہانے کی حاجت ہو جاتی ہے،
جس کو جنبی ہو جانا کہتے ہیں، جنابت مردوں میں جو ہے منی کے نکل جانے سے سونے میں یا جاگنے میں اس سے نہانا واجب ہو جاتا ہے، تو اس میں غسل کا بھی آیا کہ اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہے، جنبی ہو چکے ہو، تو اچھی طریقے سے پورے بدن پہ پانی بہا کر کے پھر پاک صاف ہو کر کے پھر اللہ کے دربار میں آؤ۔ اور اگر یوں روزمرہ والی جو ہے اگر ناپاکی یعنی وضو والی ناپاکی ہے جس سے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، سو کر اٹھے ہو یا جو ہے ریا خارج ہو گئی، پیشاب پخانہ کر کے آئے ہو، تو پھر اس سے وضو کر لو۔ وضو کا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا کہ چہرے کو دھو، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، تیسرے سر کا مسح کرو، چوتھے اپنے دونوں پیر ٹخنے سمیت دھو۔ وضو میں یہی 4 فرض ہیں۔ قرآن کریم نے ان 4 چیزوں کے ضروری ہونے کی طرف اشارہ کیا، باقی اور چیزیں ہیں، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے، دائنی طرف سے شروع کرنا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں وہ حدیث پاک میں وضو کی تفصیلات میں آئی ہیں، وہ فرض نہیں ہیں، وہ سنتیں ہیں۔ تو وضو میں کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ جتنا اچھا وضو ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھی نماز ہوگی، چونکہ نماز جو ہے وضو پر موقوف ہوتی ہے، اور وضو میں اگر دعا اور وضو کو سنت کے مطابق کیا جائے گا، اہتمام سے کیا جائے گا، تو پھر نماز کے اندر بھی جی لگے گا۔ اور وضو بھی گڑبڑ رہا، الٹے سیدھا وضو کیا، جلدی جلدی وضو کیا، دعا بھی نہیں پڑھی، باتیں بھی کرتے رہے وضو میں جو چیزیں مکروہ ہیں وہ کرتے رہے، تو پھر وضو بھی جب اچھا نہیں ہوا تو نماز بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو لہذا وضو کے 4 فرض جو قرآن نے بیان کیے، یہ فرمایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، سب سے پہلے تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ چہرے کا معنی یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا 1 مرتبہ دھونا، یہ تو فرض ہے۔ اگر آپ نے پانی اس طرح بہایا کہ چہرے پر بیچ میں صرف پانی 3 مرتبہ بہاتے رہے، پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پانی نہیں پہنچا، یہ مثلا یہ حصہ عام طور پر لوگ دھیان میں نہیں رکھتے، اور یہ کان کے پاس والا حصہ سفیدی گیلی نہیں ہو پاتی، یا اوپر سے پانی لے کے نہیں چلتے، تو یہ 3 مرتبہ سنت ہے، اسی لیے تاکہ 1 مرتبہ میں پورا نہ دھل پائے تو دوسری تیسری مرتبہ میں دھل جائے، 1 مرتبہ پورے چہرے کا دھونا۔ دوسرا فرض جو آیت میں بیان کیا گیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ شروع میں جو گٹے تک ہاتھ دھو جاتے ہیں یہ تو سنت ہے، پھر پورے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، جس میں کوہنی بھی داخل ہے۔ عام طور پر وضو کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ پانی بہاتے ہیں اور یہیں پر چلو کے طریقے سے یہاں تک آتا ہے، کلائی تک، اور کوہنیاں یہ اس کو نہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نہ اس پہ ملتے ہیں، نہ پانی پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوہنیاں بعض دفعہ خشک رہ جاتی ہیں، تو کوہنیوں کو بھی گیلے ہاتھ سے پھیرنا، اس پہ پانی بہانا چاہیے۔ اور تیسرا فرض ہے اپنے سر کا مسح کرو۔ سر کے مسح میں کم سے کم 1/4 سر کا مسح، یعنی 4 انگل کے برابر، یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور اس میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے بعض دوسرے دلائل کی بنا پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 1/4 سر پر نہیں، 1-2 بال بھی مسح ہو جائے، اور امام مالک کے یہاں جب تک پورے سر پہ مسح نہیں کرے گا پورا مسح ہی نہیں مانا جائے گا، وضو ہی نہیں ہوگا اس کا۔ اپنے یہاں یہ ہے کہ کم از کم اور مسح کرنا چاہیے ٹوپی ہٹا کر کے۔ بعض دفعہ ٹوپی کے اوپر مسح کرتے ہیں، ایسے کیا اور ٹوپی نیچے کر لی، بالوں پہ مسح ہوا ہی نہیں، ٹوپی پہ مسح ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی مسح کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 1/4 سر کا مسح، یہ فرض کا درجہ ہے۔ اور اپنے پیروں کو ٹخنے سمیت دھو۔ موزہ اگر نہیں پہنے ہوئے ہیں تب تو دھونا فرض ہے، موزہ ہے اور شرائط پائے جا رہے ہیں مسح کے، تو پھر موزے پر مسح کرنا یہ دھونے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا، فرمایا وضو جب ہے جب نہانے کی حاجت تم کو نہ ہوئی ہو، اور اگر تم جنبی ہو چکے ہو تو اب خوب اچھے طریقے سے پورے بدن پر پانی بہا کر پاکی حاصل کرو، جسے غسل کہتے ہیں۔ یہ تو حکم تھا وضو کا اور غسل کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نصیب نہ ہو، یا پانی ہے لیکن تمہیں نقصان کرتا ہے، مثلا تم مریض ہو، پانی نہیں ملتا، مثلا تم سفر میں گئے ہوئے ہو اور مسافرت کی حالت میں پانی تمہیں نہیں مل رہا اور نماز کا وقت آ رہا ہے، اور تمہیں کبھی ضرورت ہو سکتی ہے وضو کرنے کی، کبھی ضرورت ہو سکتی ہے نہانے کی، دونوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل رکھا ہے، وضو کا بھی اور غسل کا بھی۔
اور وہ بدل ہے تیمم۔ اس کا بھی حکم اسی آیت میں دیا گیا کہ اگر تم استنجا سے فارغ ہو کر آئے ہو، مریض ہو، مسافر ہو، یا یوں ہی پانی نہیں مل رہا، یا اسی طریقے سے تم نے بیویوں سے قربت کی، جمع کیا، صحبت کی، اور پانی ندارت، یا بیمار ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا، یا تم سفر میں ہو، پانی مل ہی نہیں رہا ہے، ایسی صورت میں تم غسل کی طرف سے بھی تیمم کر لو۔ وضو کا تیمم اور غسل کا تیمم دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غسل میں پورا پانی بہانا پڑتا ہے تو تیمم بھی کچھ الگ طریقے سے کرنا پڑتا ہوگا، اور وضو کے تیمم کچھ الگ طریقے سے ہوگا۔ دونوں کا تیمم ایک ہی ہوتا ہے، بس نیت کا فرق ہوتا ہے۔ وضو کے تیمم میں نیت ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اور غسل کے تیمم میں نیت کرنی ہوتی ہے کہ ہم پاکی اور اپنے غسل کی طرف سے تیمم کر رہے ہیں۔ اور تیمم میں صرف 2 ہی عمل ہوتے ہیں نیت کے ساتھ، نیت کو لے کر کے 3 عمل ہوتے ہیں: نیت کرنا، اور ایک مرتبہ مٹی یا مٹی جیسی کوئی چیز، بالو ہے، گھیرو ہے، چونا ہے، پتھر ہے، اس پر دونوں ہاتھ ہتھیلی کو لگا کر کے ایک مرتبہ پورے چہرے پر پھیرنا، دوبارہ ہاتھ اس مٹی وغیرہ پہ لگا کر کے دونوں ہاتھوں پہ پھیرنا کوہنی سمیت، جس میں پھیرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ الگ کر لیں، ایسے ہاتھ لگایا اور اس طرح ملتے ہوئے جائیں۔ ابھی یہ ایسے ملتے ہوئے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ جو انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی ہے اس کو اس طرح واپس لائیں گے، اور اسی طریقے سے اس پہ بھی جائیں گے، یوں ملتے ہوئے ایسے جائیں گے یہ پورا، اور اس کے بعد یوں واپس لائیں گے، اور اس طرح جو ہے خلال کر لیں گے۔ یہ تیمم کا جو ہے دوسرا، یہ پہلے چہرے پر پھیریں گے، جس طریقے سے پانی پورے چہرے پر لگنا چاہیے ایسی ہاتھ بھی پورے چہرے پر پھرنا چاہیے۔ مٹی لگنا ضروری نہیں ہے، مثلا پتھر سے تیمم کر رہے ہیں، مٹی بالکل نہیں ہے پتھر میں، چکنا پتھر ہے، ماربل ہے، اس پہ بھی تیمم صحیح ہو جائے گا، حالانکہ مٹی بالکل نہیں ہے تو، لیکن پورا چہرے پر ہاتھ پھر جائے، اور کوہنیوں سمیت پورا ہاتھ، دونوں ہاتھ جو ہے دونوں ہاتھ پہ ہتھیلی پھر جائے، یہ ضروری ہے۔ جب یہ کر لیا غسل کی نیت سے تو آپ پاک ہو گئے۔ جب تک پانی نہیں ملتا آپ کا تیمم چلے گا، جب پانی مل جائے گا تو اب نہانا ضروری ہو جائے گا۔ جب تک پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی کے استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے یا پانی نقصان کر رہا ہے تو اس وقت تک آپ کو تیمم کے ذریعے سے آپ غسل کی پاکی بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ غرض ہے کہ نماز چھوڑنا جائز نہیں ہوگا کہ نہانا تھا پانی نہیں مل رہا، نہانا تھا ٹھنڈا پانی تھا، بھائی پانی گرم کر لیا جائے، اتنا زیادہ ٹھنڈا ہے کہ جو ہے گرم کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ سفر میں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم اس کا بدل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پاک مٹی پہ ہاتھ پھیر لیا کرو۔ اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں رکھنا چاہتا، اللہ تمہیں پاک بھی کرنا چاہتا ہے۔ لہذا اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، کہ وضو جب ہی ہے جب پہلے سے وضو نہ ہو۔ اگر کسی کا پہلے سے وضو ہے اور بیچ میں وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہیں آئی تو اب نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے وضو کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ پاک کرنا چاہتا ہے اور پہلے سے پاک ہے۔ ہاں نشاط اور چستی کے لیے تازہ وضو کر لے تو نور علی نور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں روحانی اعتبار سے، جو تمہیں عبادت کا طریقہ بھی بتایا اور عبادت کے لیے سلیقہ بھی بتایا کہ نماز کے لیے جب آؤ تو اس سے پہلے تم اس طرح پاکیزگی حاصل کر لیا کرو۔ ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو، جب نماز کے لیے سو کر اٹھو یا دنیا کے مشغلوں سے اٹھ کر کے آؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو سب سے پہلے استنجا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اور ہاتھ وغیرہ دھو کر کے فاغسلوا وجوہکم، یہاں فرائض کو صرف بیان کیا گیا جو وضو میں فرض ہے۔ اپنے چہروں کو دھو لو، پورا چہرہ دھو لو، 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ سنت۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پہ مسح کر لو۔ مسح میں اور دھونے میں کیا فرق ہے؟ مسح کہتے ہیں گیلا ہاتھ پھیرنا اور دھونا کہتے ہیں پانی کو بہانا۔ لہذا پانی کا اتنا استعمال کرنا کہ چہرے سے اور ہاتھ سے بہہ جائے۔ ایک ویڈیو دیکھی، اس میں کوئی صاحب ایک گلاس سے وضو کر رہے ہیں یا پانی کو جو اسپرے سے چھڑک رہے ہیں اور ایسے ایسے مل لے رہے ہیں، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں وضو ہو گیا، وضو نہیں ہوا۔ وضو ہونے کے لیے 3 عضو کا دھونا اور 1 عضو پہ مسح کرنا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب مسح ہے۔ تو مسح تو
ایک ہی جگہ پہ سر پر ہے، باقی جگہ میں دھونا ہے، اور دھونے میں پانی کا ٹپکنا شرط ہے کہ باقاعدہ ایک دو قطرہ نہیں، قطرے ٹپکے، پانی بہے، اس میں بہنے کا نام دھونا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ دھوکہ ہے، بعض لوگ اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو تم ٹخنوں تک دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، یہ تو وضو کا حکم تھا، آگے غسل کا حکم ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو، بڑی ناپاکی کو جنابت کہتے ہیں، اور بڑی ناپاکی جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، مثلا میاں بیوی ملے یا نہانے کے سونے میں حاجت ہو گئی یا کسی اور طریقے سے منی وغیرہ نکلی، تو فرمایا کہ اگر تم نہانے والی ناپاکی ہو، جنابت ہے، فَطَّهَّرُوا، تو خوب اچھی طرح اپنے بدن پہ پانی بہا لو، یعنی غسل کر لو۔ تو یہ غسل کا حکم بھی آ گیا۔ غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن پر اس طرح اچھی طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی خشک حصہ نہ رہ جائے۔ کان اسی طریقے سے، بغل، اس طریقوں چیزوں کو، توندی وغیرہ، اس کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔ ان جگہوں میں پانی جب تک اچھے طریقے سے نہ پہنچایا جائے تو اس میں خطرہ رہتا ہے کہ پانی نہ پہنچے، اس لیے مل مل کر نہانا چاہیے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آگے تیمم کا حکم ہے کہ اگر تم مریض ہو، ایک شکل، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، جس کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہے، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر میں گئے ہوئے ہو، پانی ملتا ہی نہیں، پانی دستیاب نہیں، اب وضو کی حاجت ہو جائے یا غسل کی، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا یہ کہ تم اپنے ہی وطن میں رہتے ہوئے غائط، پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر آئے ہو، تم میں سے کوئی ایک پیشاب پخانے سے، استنجا سے فارغ ہو کر آیا اور پانی نہیں پا رہا ہے یا پانی نقصان کرتا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے بیویوں کے پاس گئے ہو، بیویوں کو چھوا یعنی ان سے صحبت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم پانی نہیں پاتے۔ مریض و مسافر کے لیے تو عام طور پر پانی کے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اگر اچھے بھلے آدمی کو پانی نہیں مل رہا تو بھی مسئلہ یہی ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے، اور تیمم کا طریقہ بتایا کہ نیت کے ساتھ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، ایک مرتبہ اپنے پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لو، وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اپنے ہاتھوں پر بھی جو ہے ہتھیلیوں کو پھیر لو، منہ مٹی سے لگا کر کے۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم کو کسی تنگی میں ڈالے، اسی لیے اللہ نے پاکی رکھی۔ پانی نہ ملے تو اس کے لیے مٹی کو قائم مقام بنا دیا۔ مٹی کو پانی کے قائم مقام بنانے کی 2 وجہ، ایک تو یہ کہ پانی کے مقابلے میں مٹی کا پانا زیادہ آسان ہے، مٹی ہے مٹی جیسی چیز، اور دوسرے یہ کہ مٹی کے اندر عاجزی ہے، مٹی میں خاکساری ہے، تو مٹی کے استعمال سے انسان میں مزاج میں بھی عاجزی، خاکساری پیدا ہوتی ہے، خاک کے معنی ہی مٹی کے آتے ہیں۔ اور تیسرے یہ ہے کہ مٹی ہی سے انسان بنا بھی ہے، یعنی انسان کے اندر جو مادہ اللہ نے رکھا، آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کا پتلا ہی مٹی سے بنایا گیا، اور ہر انسان کے اندر بھی پیدا ہونے سے پہلے جس جگہ اس کو مر کر کے جس مٹی میں ملنا ہے، اس کی خاک بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے خمیر میں رکھ دی جاتی ہے، انسان کی خمیر میں خاک بھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتی۔ جیسے جنات جو ہے آگ سے بنے، یہ مطلب نہیں کہ آگ ہی اکیلے ہیں، وہ آگ ان کے اندر غالب عنصر ہے، ایسی انسان کا غالب عنصر مادہ مٹی ہے۔ بہرحال اس مناسبت سے مٹی کو پانی کے قائم مقام بنایا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے بھی مٹی کو پانی کے قائم مقام بنایا کہ اللہ تم پر کوئی حرج و تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ کر دے، تمہارے ظاہر کو، باطن کو، روح کو، جسم کو پاک بنائے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرنا چاہتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ،
اللہ تیرا فضل و احسان ہے اللہ، آپ نے ہمیں ہر لائن کی ہدایتیں عطا فرمائی، اور یا اللہ موقع موقع سے آپ نے ہر طرح کے احسانات فرمائے۔ یہ رمضان المبارک بھی ہے اللہ تیرے احسان کا صدقہ ہے، اے اللہ ہمیں اس کی قدر بھی نصیب فرما، اے اللہ اس میں علم کی، عمل کی، اخلاص کی، اور یا اللہ مقبول دعاؤں کی، مقبول تلاوتوں کی، مقبول عبادتوں کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ہمیں تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم یا اللہ اپنے مقصد سے قریب ہو جائیں، تجھ سے جڑ جائیں، تجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، اپنا تعلق اے اللہ آپ کی ذات عالی سے بڑھا لے۔ اے اللہ اس لیے آپ نے ہمیں یہ اعمال یہ مہینہ دیا، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا کی بھی ضرورتیں پوری فرما، جس کی جو بھی جائز حاجتیں ہیں اے اللہ اپنے نظر کرم سے اے اللہ اس کی جائز حاجتیں پوری فرما، جس کے بھی جو کام رکے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں اے اللہ کوششوں میں ہے کہ ان کے وہ کام حل ہو جائیں، اے اللہ ان کے وہ کام بنا دیجئے۔ کسی کے پیمنٹ رکے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، کسی کی خرید فروخت کے لین سے اللہ مسائل ہے یا اللہ، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کا بھی اے اللہ ان پر بھی اللہ رحم کا معاملہ فرما، تمام بیماروں کو شفا و صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ، اور ہر طرح کی تکلیفوں کو خاتمہ فرما اے اللہ، محبت بھری زندگی نصیب فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، صحت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ، آپس میں میل جول والی زندگی نصیب فرما، خاندانوں میں الفتیں محبتیں پیدا فرما، زوجین کو خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما اے اللہ، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا، سب کی اولادوں کو نیک بنا اے اللہ، ہم سب کی اولادوں کو آنے والی نسلوں کو اے اللہ نیک بنا، ان کے دین ایمان کی حفاظت فرما، خواتین کو اے اللہ گمراہی سے بچا اے اللہ، غیروں کے چنگل میں اے اللہ آنے سے اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بڑھانے سے ہمارے خواتین کی، مردوں کی، سب کی حفاظت فرما اے اللہ، اس ملک کے اندر امن و امان کی صورتیں پیدا فرما، دشمنان اسلام کی ہر طرح کی سازشوں کو ناکام فرما اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر اے اللہ خاص رحم فرما، غزہ کے اے اللہ مظلوم لٹے پٹے مسلمانوں کی خاص مدد فرما اے اللہ، ظالم اسرائیل کا خاتمہ فرما اے اللہ، جہاں کہیں بھی اہل اسلام مظلوم ہے، پریشان حال ہے اے اللہ رمضان کی اے اللہ مبارک ساعتوں میں ہم ان کے لیے اللہ تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ، تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، مدارس، مساجد اور اے اللہ دینی شخصیات، دینی تحریکات جن پر اے اللہ باطل کی نگاہیں ہیں اے اللہ، اہل باطل کی تمام طرح کی ناپاک اسکیموں کو اے اللہ سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ، اہل باطل میں پھوٹ پیدا فرما، اہل باطل کی صفوں میں انتشار پیدا فرما اے اللہ، اہل باطل کو ہر محاذ پہ ناکام فرما، اہل حق کو سربلند فرما، اہل حق میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی بہتر فرما، دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما، ہر طرح کے برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے، برے حال سے، برے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی برے انجام سے حفاظت فرما اے اللہ، اپنا نیک بندہ بنا، اپنی رضا نصیب فرما اے اللہ، مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ، ہم سب پر رحم کا معاملہ فرما، ہم سب کے لیے جہنم سے آزادی نصیب فرما اے اللہ، ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔